جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس بولا کہ ایک گھڑی 1 منٹ یا 2 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ کرنا ہے، اور نماز کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے بات کریں۔ اللہ حفاظت فرما، اللہ قبول فرما، اللہ ہمارے قوم کی حفاظت فرما۔ آپ کو اللہ کے حضور اچھا تو یہی لگا جو اللہ کے ساتھ محبت کیجئے، رات میں ایکانتی ملا کے بات کیجئے، پیروی کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، معاف کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہمیں دی تھی، اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے بات چیت کر سکیں، کہ دن میں کم سے کم 1 لمحہ، 1 منٹ 2 منٹ ضرور نکالا جائے ہر روز، جس میں تنہائی میں آپ بیٹھ کر کے اپنے رب کو یہ بتائیں کہ آج آپ نے کیا کر لیا ہے۔ اگر گناہ کیا ہے تو وہی بتائیے اور معافی مانگیے، اور اچھا کیا ہے تو وہی بتائیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے افرم کیجئے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیے کہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کام کیا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ خانقاہ رحمانی منگیر میں ہوں اور دعا کا اختتام ہو چکا، لیکن تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے سے لوگوں کا ایک تانتا رہا، لوگ باہر نکلتے رہے، لیکن لوگوں کا جو ہجوم تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ مرکزی باب کی بھیڑ آپ نے دیکھی، ادھر 2 دروازے اور 3 دروازے ہیں، ایک ادھر اسٹیج کے پیچھے کی طرف اور ایک جو ہے ولی قدا سے متصل، یہ تمام دروازے کھولنے کے بعد بھی میں ابھی کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت امیر شریعت نے آج خانقاہ رحمانی کی مسجد یعنی خانقاہ رحمانی سے جو 2 پیغامات دیے اور عظیم پیغامات دیے وہ کیا تھے، یعنی جہاں تک میں نے سنا حضرت نے لوگوں کو یہ پیغام دیا خانقاہ رحمانی کے پلیٹ فارم سے کہ آپ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود کو قریب کیجئے، کہ آپ اللہ سے بات کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیجئے، اور نبی پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اور اس طرح کس طرح آپ جو ہے اپنے ایمان کو پختہ کیجئے اور اخلاص اور للہیت اور محبت و یعنی عقیدت اور اللہ تعالیٰ سے جڑاؤ کو محسوس کیجئے۔ تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں۔ مولانا آپ کہاں سے تشریف لائے، کیا نام ہے آپ کا؟ میں جہان آباد کا رہنے والا ہوں، جہان آباد سے آنا ہوا، فی الحال ابھی دھنباد میں ہوں، وہیں اچھا امامت ماشاء کر اللہ۔ رہا ہوں۔ تو ابھی جو حضرت دامت برکاتہم نے خانقاہ رحمانی کے پلیٹ فارم سے یعنی بطور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین 2 پیغامات دیے، آپ نے سنا؟ جی بالکل سنا۔ کیا پیغامات تھے، کیا تاثر لیا آپ نے؟ حضرت نے 2 اہم پیغام دیا ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ نماز کی پابندی کیجیے، اور واقعی نماز کی پابندی ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ اس نماز کی حیثیت ایسی ہے جیسے پورے جسم کے لیے سر کی۔ حضرت نے یہی بات کہی کہ اس کی پابندی کریں، اور دوسری سب سے بڑی بات کہی جو ایک ہمارے لیے ایک نئی سی بات تھی، جو میں نے اور بھی علماء کرام سے سنا، لیکن یہ بات پہلی دفعہ سنا ہے، وہ یہ کہ حضرت نے کہا کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، مان لیا نمازیں چھوٹتی ہے، تو آپ اس کو نوٹ کریں، آپ اس کو لکھیں ایک خط کی شکل میں کہ یا اللہ آج میں نے فلاں نماز چھوڑ دی، یا رسول اللہ میں نے فلاں نماز چھوڑ دی، یا آج فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا۔ آپ لکھتے سمے یوں محسوس کریں کہ جیسے آپ اپنے رب کو خط لکھ رہے ہیں، رسول اللہ کو خط لکھ رہے ہیں، اور ان سے آپ کو ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ تو اس میں واقعی ان کی باتوں سے بھی یہ چیز فیل ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ لکھتے سمے آدمی آپ کو محسوس کرے گا اپنے آپ کو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عنقریب ملنے والا ہے۔ اور جب یہ فیلنگ اپنے اندر ہوگی تو انسان لامحالہ گناہ سے بچے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 2 پیغامات دیے، کیا تھے، کیسا لگا آپ کو، کیا سمجھا آپ نے؟ حضرت امیر شریعت کی باتوں سے بہت فائدہ رہا اور امت کو بہت بڑی نصیحت ہے، اور آج کی پیغامات سے آنے والے مستقبل جو ہے یہ حضرت امیر شریعت کی ایک سمجھی کتاب کی شکل میں ہم لوگوں کو ملا۔ کہاں سے تشریف لائے؟ ہم لکھمینیا بیگوسرائے۔ نام آپ کا؟ میرا نام محمد اکرم۔ جی بھائی، یہی سوال آپ سے ریپیٹڈ ہے۔ جی سر، حضرت نے آخر میں تو بہت اہم باتیں کی ہیں، ایک یہ کہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے بات کریں۔ جب نماز کے اندر آدمی ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اور دوسری چیز مختصر انداز میں حضرت نے یہ بتلائی کہ روزانہ 1 منٹ یا 2 منٹ یا 5 منٹ تنہائی میں
अपना खुद पूरे दिन और रात का जायज़ा लें कि आज मैंने क्या खोया क्या पाया, आज हमसे क्या गुनाह हुआ और क्या हमसे आज नेकियां हुई। अगर नेकियां हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, और अगर गुनाह हुआ है तो अल्लाह से माफ़ी चाहें, अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह हमसे ये गुनाह हुआ है, इसे तू माफ़ फरमा दे। और तीसरी बात यह है कि हज़रत ने कि एक दिन किसी दिन मुतय्यन करके जिन दुरूद पाक का अहतमाम किया जाता है शनिचर को या इतवार को, उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखें, और वो ख़त ये नहीं कि लिख कर के कहीं भेजना है, बल्कि वो ख़त अपने पास रखना है। आपने क्या खोया क्या पाया, कौन सा आपसे गुनाह हुआ, अगर गुनाह हुआ है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह होकर के गोया कि ये समझते हुए कि वो हमारे सामने हैं, ये कहें कि अल्लाह हमसे गुनाह, अल्लाह के नबी हमसे गुनाह हुए हैं, अल्लाह मुझे तो माफ़ फरमा। और अगर कोई अच्छा अमल हुआ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से शुक्राना के तौर पर ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह आपने हमें तौफीक दी, हमने ये किया है। माशाअल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। आपने तो ऐसा लगा कि हज़रत के तमाम जुमलों को, हज़रत की तमाम बातों को घोट लिया। तो यही तवक्कुआत होते हैं। मैं समझता हूँ कि हज़रत को भी खुशी होगी अगर आपकी गुफ्तगू वो सुनेंगे। भाई आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? जी परहम से। अच्छा, हज़रत ने जो आज पैगाम दिया खानक़ाह रहमानी के अजीम प्लेटफॉर्म से उम्मत को वहदत का, इज्तिमाइयत का, अल्लाह ताला से क़ुर्ब हासिल करने का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब, क्या पैगाम था, क्या आपने लिया उससे? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उनका कहना अच्छा था, और हज़रत साहब के बात पे हम लोग चलें तो दिन भी आसान और आखिरत भी आसान। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बताए तरीके पे चलने में। और भी कुछ लोगों से यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप कहाँ से तशरीफ़ लाए, क्या नाम है? मोहम्मद राशिद आलम है, हम खगड़िया से तशरीफ़ लाए हैं और मैं 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ। माशाअल्लाह। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हज़रत ने जो अभी खानक़ाह रहमानी के प्लेटफॉर्म से मस्जिद रहमानी में अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, खानक़ाह रहमानी के अक़ीदतमंदों से जो बातचीत करते हुए पैगामात दिए, वो क्या पैगामात थे, क्या तासुर लिया आपने उससे? बहुत अच्छा पैगाम था, और ये हम लोग जो मौजूदा हज़रत अमीर शरीयत को देख रहे हैं, और सबसे उम्दा चीज़ है कि वो जो हालात है उस पर गहरी नज़र है, वो देख रहे हैं, और हालात के एतबार से हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आप तैयार रहिए कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी करने के लिए, और जो हुक्म होगा हज़रत अमीर शरीयत का हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आपका नाम क्या? मोहम्मद जाहिद अकरम। कहाँ से तशरीफ़ लाए? खगड़िया से। माशाअल्लाह। तो अभी हज़रत ने जो ख़िताब किया, जो उम्मत को पैगाम दिया, मस्जिद में आप थे मौजूद? हाँ मौजूद थे। क्या पैगाम था, उसको मुख्तसर बताइए, क्या तासुर लिया, क्या इस तरह की बातें पहले कभी सुनी? था उनका कि हमारे कुरान हदीस में कोई इंटरफेयर बात नहीं हो, अगर ऐसा होता तो हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे, हज़रत का हुक्म होगा हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार रहेंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तो और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ बताइए बताइए। मोहम्मद महताब आलम, घर बेगूसराय अजहर। हज़रत का सुना अभी तकरीर? जी हाँ, हज़रत के क्या बोले? जो तकरीर सुने हैं वो कुरान हदीस के रोशनी में उन्होंने बयान किया। क्या बोले? और नमाज का पाबंद होने के लिए बोले, नमाज के एहतियात के साथ पढ़ना, और कुरान हदीस की रोशनी में समझना बुझना भी है, और ये रसूल अल्लाह से बात करना, हुजूर को खत सब समझ, खत वगैरह भी लिखना है उनको, और यही सब बात समझ गए ना? बहुत समझ गए। क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? बस ईमान को ताज़ा करके जा रहे हैं यहाँ से। जो ईमान जो थोड़ा मुर्तद था वो थोड़ा ताज़ा हो गया इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत अच्छा। जाते जाते मेरी मुलाकात इस वक्त हो गई जनाब हाजी शफीउद्दीन साहब से, मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता से तशरीफ़ लाए। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कभी कभी बेटे से बाप का तारुफ होता है। वलीउद्दीन वली रहमानी से मारूफ़ हैं, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, खानक़ाह रहमानी के पुराने अक़ीदतमंदों में से हैं। अभी जो हज़रत ने खानक़ाह रहमानी के प्लेटफॉर्म से मस्जिद में जो उम्मत को पैगाम दिया, उस पैगाम से आपने क्या लिया, कैसा तासुर आपने लिया? 2 मिनट भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हज़रत ने जो पैगाम दिया और इस सरज़मीन से जो पैगाम जाता रहा हम लोगों के पास, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे। हमको भी, हमारे जितने जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, लगभग 50,000 मेहमान का तखमीना किया जा रहा है कि वो लोग तशरीफ़ लाए हैं। सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ पहुंचा है, और बहुत ही मुतबर बात कही, और जो हमारे आखिरत के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये यानी अल्लाह ताला से क़ुर्ब हासिल करने, हुजूर से जुड़ने का जो तरीक़ा हज़रत ने बताया, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह। हम ही को नहीं, सारे लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगने वाली बात थी। इसका कहना क्या है,
ان کے بات پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بس یہی ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بات کہی اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے, اس طرح کی نئی نئی بات ہم لوگوں کے ذہن میں آتی رہے اور اس پر جو ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اور بھی کچھ لوگ خانقاہ رحمانی میں چکے ابھی بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ تقریب کو ختم ہوئے, جو دعا کا معاملہ تھا اس کو ختم ہوئے 2.5 سے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں, لیکن ابھی بھی لوگ کھانے پینے کے لیے یہاں وہاں ہیں, مختلف کاموں کے لیے ہمارے ساتھ. کچھ اور, آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میں تو ابھی ارریہ سے تشریف لایا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد سرفراز عالم رحمانی. اچھا ماشاءاللہ. مجھ کو یہ بتائیے کہ حضرت نے ابھی جو امت کو وحدت کا, اجتماعیت کا جو پیغام دیا خانقاہ رحمانی کے عظیم پلیٹ فارم سے, وہ پیغام کیا تھا, کیا تاثر لیا آپ نے؟ حضرت نے جو ابھی پیغام دیا ہے بہت ہی اہم پیغام دیا ہے. حضرت نے خصوصاً 2 پیغام دیا ہے کہ اپنا رشتہ کم سے کم سب سے پہلے اللہ سے جوڑنا ہے, کہ جب بھی ہو نماز پڑھنا ہے اور دن میں کسی بھی 1 منٹ اپنا پورا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے کتنے کاموں کو ہم نے کیا اور اس کے خلاف کتنا کام کیا. اور دوسرا حضرت نے بہت ہی اہم بات یہ بتلائی, جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہم سبوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے, ان کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ اپنا رشتہ ہم ان سے جوڑے. ہم کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنا محاسبہ کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یعنی اپنے ڈائری میں خط لکھے کہ ہم سے فلاں فلاں غلطی ہو گئی ہے, آپ ہماری واسطہ بن کے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, اور اگر کوئی اچھا کام کیے ہیں تو اس کے لیے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بناتے ہوئے درخواست کیجئے کہ آپ دعا کیجئے حضور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پسند کرے اور ہمارے کاموں کو, ہمارے عبادت کو قبول فرمائے. حضرت کی پوری تقریر کا خلاصہ یہی تھا کہ اپنا رشتہ دین سے جوڑے, اللہ اور اس کے رسول سے جوڑے, اور ہفتے میں, دن میں اور مہینے میں اپنا ہر دن محاسبہ کریں کہ میرا رشتہ اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے. اگر ہمارا رشتہ اللہ سے پورا جڑ جائے گا اور ہم محاسبہ کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم کو کامیابی ملے گی. یہ حضرت کا بہت بڑا پیغام تھا جو جانے والے تمام لوگوں کو انہوں نے دیا. اچھا, کہاں سے تشریف لائے آپ؟ سہرسہ سے. کتنے سالوں سے خانقاہ آتے ہیں؟ 3 سال سے آ رہے ہیں. اچھا چچا, ہم کو یہ بتائیے کہ ابھی حضرت صاحب کا تقریر سنے مسجد کے اندر, کیا بولے حضرت صاحب, کیسا لگا آپ؟ بہت اچھا, بہت اچھا. کیا لیکن ایک چیز جو کچھ آپ کو اچھی لگی, کچھ اچھا تو یہی لگا جو اللہ کے ساتھ محبت کیجئے, رات میں ایکانتی ملا کے بات کیجئے, پیروی کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, معاف کر دیں گے تو بہتر ہے. تو خانقاہ میں جو آپ آئے تو پیر صاحب نے آپ کو کیا دیا, کیا لے کے جا رہے ہیں گھر آپ؟ بس اتنا ہی لے کے جا رہے ہیں جو سنا وہی ہے کلمہ. بہت اچھا. آپ کہاں سے تشریف لائے مولانا؟ بھاگلپور سے. بھاگلپور سے آئے. کیا حضرت کی تقریر سنا ابھی آپ نے؟ جی ہاں. میں جاننا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے, آپ بھی ایک تاثر پیش کیجئے کہ حضرت کا پیغام کیا تھا, کیسا تھا؟ حضرت کی سب سے بڑی پیغام یہ ہے کہ نافرمانی چھوڑ دو. جس نے نافرمانی چھوڑا, نگاہوں کی حفاظت کیا, وہ سب سے بڑی نجات پا گیا. تو بطور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشیں اور ایک بزرگ کے, پیر کے, یہ پیغام آپ کو کیسا لگا, کتنا دنیا کے لیے کتنا فائدہ مند یہ ہوگا؟ یہ دنیا ہی کے لیے نہیں, پوری عالم کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. جو خانقاہ سے, جو علماء کے قریب رہیں گے وہ حفاظت میں رہیں گے اور اعمال کے اندر رہیں گے. اچھا, کہاں سے تشریف لایا؟ बेगूसराय से. حضرت کا خطاب ابھی سنا؟ अल्हम्दुलिल्लाह. کیا تھا خطاب, کیا سنا, کیا تاثر لیا؟ उनका तासुर खिताब का ये कि भाई हम सब जो है एक बन जाए, नेक बन जाए, है ना, और वैसे बन जाए जैसे कि अल्लाह चाह रहे हैं. इनका असल मंशा है कि हम वो आधा तीसरा आधा बटे नहीं बने रहे. ठीक है ना. بہت اچھا پیغام. آپ کہاں سے تشریف لائے؟ اچھا جی روسرا سے آنا ہوا میرا. اچھا ماشاءاللہ. ابھی حضرت کا خطاب سنا آپ نے؟ جی حضرت نے 2 جملہ نصیحت فرمائے ہیں قوم سے کہ ایک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رشتہ جوڑیں, اور آپ جو 24 گھنٹے میں کام کر رہے ہیں, آپ نے کتنا کام اچھا کیا, کتنا کام غلط کیا. آپ نے اگر اچھا کوئی کام کیا تو اس پر شکر ادا کریں, اگر کوئی کام غلط کیا تو اس سے جو ہے آئندہ کے لیے توبہ استغفار کریں اور پوری امت کے لیے نمونہ بنائیں. کیسے جوڑیں رشتہ, کیا بتایا حضرت نے, ترکیب کیا بتائی؟ ترکیب بتایا کہ بس جو ہے آپ جو ہے امت میں جائیں اور جو ہے اپنے آپ کو عمل کے ذریعہ جو ہے لوگوں تک جو ہے یہ پیغام کو پہنچائیں, رشتہ جوڑیں. اچھا, کہاں سے تشریف لایا؟ کھگڑیا ضلع سے. اچھا ماشاءاللہ. ابھی حضرت صاحب جو خانقاہ یہ مسجد میں جو تقریر کیے تھے, اس میں آپ کیسا لگا, کیا تھی تقریر؟ بہت بہترین ماشاءاللہ. لوگوں کی اصلاح کی بات, عبادت کی بات, تقوی اور پرہیزگاری کی بات, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی سے اور بس آپ سے محبت کے تحت اور اپنی عبادت کو بہترین سے بہترین بنا لیں.
चाचा कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मुजफ्फरपुर से। अच्छा माशाल्लाह। तो हज़रत की का खिताब अभी सुना मस्जिद में? ये बहुत शानदार और यानी पहला ये ऐसा जुमला इस्तेमाल हुआ है कि ख़त लिखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह से बात कीजिए। ये बहुत उम्दा जुमला है और इससे उम्मत को आने वाले को जो इसको अमल करेंगे इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। बहुत अच्छा माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। तो और कुछ लोगों से हमारी बातचीत होगी। अब मैं लोगों से गुफ्तगू करते हुए और कुछ तासुरात लेते हुए खानका रहमानी की मस्जिद आया हूँ। तकरीबन 2.5 से 3 घंटा गुजर गया है दुआ को ख़त्म हुए, लेकिन अब तक लोगों की भीड़ मुकम्मल तौर पे अब धीरे धीरे थोड़ा लोग जो है छट रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद हैं। काजी वसी साहब से हमारी मुलाकात हो गई है, हमारे शरिया से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत ने उम्मत को वहदत का, इज्तिमाइयत का जो पैगाम खानका रहमानी के अजीम प्लेटफॉर्म से इस वक्त दिया, पैगाम क्या था, किस तरह का था, कैसा तासुर आपने लिया, किस तरह लोगों को उसको लेके जाना चाहिए यहाँ से? हम शुक्रगुज़ार हैं इस खानका रहमानी के सज्जादा नशी के और मखदूम मोहतरम हज़रत अमीर शरीयत के। हज़रत अमीर शरीयत ने जो वहदत और इज्तिमाइयत का पैगाम दिया है उसका हासिल ये था कि मुसलमानों में न तो कोई बिरादरी होगी, न कोई मसलक व मशरब का इख्तलाफ होगा। मुसलमान कलमे वाहिदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर एक हो जाएं और मुत्तहिद होकर ज़िंदगी गुजारें। जब तक मुसलमान फ़िरक़ों में और मुख्तलिफ़ मसलकों में और ग्रुपों में और ग्रोहों में बटे रहेंगे, न ये उससे उनका हक़ हासिल हो सकेगा और ना ही वो अपने नस्लों के हक़ में मुफीद हो सकेंगे। इस्लाम की तालीम यही है कि मुसलमान इत्तिहाद के साथ ज़िंदगी गुजारें। हज़रत ने जो रूहानियत के ताल्लुक़ से पैगाम दिया उसमें ख़ास बात ये भी थी कि ये सरज़मीन बुज़ुर्गों की सरज़मीन है कि हज़रत मोहम्मद अली मुंगेरी, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह जो मुत्तफ़क़ अलैह हिंदुस्तान में उनके वरा और तक़वा और साहिब निस्बत होने पर इत्तेफाक है, ये उनकी सरज़मीन है और उनकी क़ुरबानियों का जो सिलसिला है लामुतनाही सिलसिला है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर आप सैकड़ों किलोमीटर दूर चले जाइए, पूरब उत्तर दक्षिण पश्चिम, आपको इस खानकाह रहमानी के फैज़ याफ्ता लोग आपको मिलेंगे। इसलिए हज़रत ने फरमाया कि इस खानकाह का मकसद ये है कि लोग अक़ीदा तौहीद पर कायम रहें, बुज़ुर्गों से अपनी निस्बत को मज़बूत करें और अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें। या अल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन की अमली तफसीर बने, इसलिए कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। सो ये अहम पैगाम है, तौहीद पर कायम रहें और अल्लाह वालों से, सही अक़ीदा वाले लोगों से जुड़े रहें, उससे अपनी इस्लाह होती है और नफ्स की पाकीज़गी जिसको तज़किया नफ्स कहते हैं, वो सबक के लिए ये खानका रहमानी सबसे बेहतर है। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की रोशनी में तज़किया नफ्स का दर्स दिया जाता है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं पटना से, मैं डॉक्टर सैयद यासिर हबीब पटना से तशरीफ़ लाया हूँ। तो आपने अभी हज़रत की तकरीर सुनी, अभी जो आखिरी में जो 2 पैगाम हज़रत ने दिया, मुख्तसर मगर जामे, बिल्कुल क्या था वो वही जो पैगाम हज़रत का है वही तो खींच के ले आता है इतनी दूर से। और वो जो रूहानियत और वो जो मोहब्बत है, उस जो बार बार आने की तबीयत होती है, उसकी वजह वही हज़रत के जो तकरीर है और वो मोहब्बत का पैगाम है, जिसे हम जैसे लोग भी अपने बिज़ी शेड्यूल्स को निकाल कर कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से हज़रत की तकरीर को सुनने के लिए वहाँ तक पहुँच सके। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आकर सारी थकानें दूर हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? इमारत शरिया फुलवाई शरीफ पटना। पूरा नाम आपका? मुफ्ती सईद रहमान कासमी। अच्छा माशाल्लाह। तो हज़रत ने अभी उम्मत को जो पैगाम दिया खानका रहमानी के अजीम प्लेटफॉर्म से अपने मुख्तसर ख़िताब में, क्या था, क्या तासुर लिया आपने? माशाल्लाह मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब जो सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर हैं, उन्होंने बहुत ही मुख्तसर वक्त में जो पैगाम दिया है वो उम्मत के लिए बहुत ही मुफीद पैगामात है। अगर उन पैगामात पर उम्मत अमल कर ले तो इनकलाब आ जाए। हज़रत ने मसलन जैसे कि तवज्जो दिलाई, सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़ कि नमाज की पाबंदी, कि 5 वक्त नमाज बाजमात का मुसलमान एहतमाम करें। दूसरी चीज़ जो हज़रत ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है वो रिज़्क़ हलाल की तरफ,
کہ آدمی رزق حلال کھائے گا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، ان کی اولاد پر بھی مرتب ہوں گے، ان کی نسل پر مرتب ہوگا، اس لیے رزق حلال کی طرف حضرت نے توجہ دلائی ہے۔ یہ وہ پیغامات ہیں کہ اگر ان پیغامات پر امت عمل کر لے تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت الحمدللہ بہت ہی مختصر وقت میں چند منٹوں میں حضرت نے جو پیغام اللہ اور رسول سے جڑنے کا جو طریقہ حضرت نے وضع کیا، جو ترکیب بتائی، کیا تھی، کیسا لگا آپ کو، کس طرح لوگوں کے دل میں وہ بات جمی ہوگی؟ ماشاءاللہ حضرت نے جو پیغام دیا وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے کہ نماز جو ہے یہ وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے اور اللہ کا قرب پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اسی لیے نماز کی طرف خاص توجہ دلائی کہ نماز کا اہتمام کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ مرکز جو جامع رحمانی خانقاہ منگیر ہے، ظاہر ہے کہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو جان لینا چاہیے کہ یہاں علم، دماغ کی غذا جو علم ہے وہ یہاں فراہم کی جاتی ہے، روح کی غذا جو تزکیہ نفس ہے وہ یہاں دی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے علم کا بھی یہاں نظم ہے اور تزکیہ نفس کا بھی نظم ہے، تو یہ امت کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی سالانہ اجتماع ہوتا ہے تو اس میں ہزاروں کے لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور عقیدت مند لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اس وجہ سے، تاکہ حضرت کے پیغامات کو سنیں اور اس کو اب اپنی زندگی میں اپنائیں، اور جب اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ اور بھی کچھ مہمان موجود ہیں، یہاں ماسٹر نثار صاحب ہیں جو خانقاہ رحمانی کے پرانے عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ حضرت نے جو ابھی تقریر کیا، 2 پیغام دیا، کس طرح اللہ سے جڑنا ہے، کس طرح رسول اللہ سے جڑنا ہے، کس طرح خط لکھنا ہے، کیا تھا وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے آج 2 پیغام ابھی دیے ہیں ہم لوگوں کو۔ اس میں پہلا پیغام تھا کہ نماز 5 وقت باجماعت ادا کریں ہم لوگ، اور دوسرا پیغام جو انہوں نے بہت اہم دیا ہے کہ 24 گھنٹے کا ہم لوگ محاسبہ کریں کہ آج ہم نے دن بھر میں کیا کیا ہے، کیا اچھا کیا ہے، کیا خراب کیا ہے، کیا دوسروں کو برائی بیان کیا ہے کہیں بیٹھ کر کے، اس کا دن بھر کا خاکہ تیار کر کے وہ لکھنے کے لیے بولے ہیں، اور اس کو رات میں اس کو دیکھیں کہ آج ہم نے یہ غلطی کیا، تاکہ کل اس میں سدھار لایا جا سکے۔ ایک بڑا پیغام امت کے لیے دیا ہے انہوں نے، جو بہت اہم بات ہے عوام کے لیے۔ حضرت نے کہا کہ خط لکھیے اللہ تعالیٰ کو، وہ کیا تھا بھائی؟ یہ خط اصل میں حضرت امیر شریعت کا کہنے کا مطلب تھا دن بھر کا محاسبہ لکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے، اور وہ خط اپنے لیے تھا، لکھنے کے لیے حکم جو کیا گیا یہ اپنے لیے کیا گیا، یہ کہیں جانا خط نہیں ہے، یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا نہیں ہے، ان کے لیے جو ہم لوگ لکھیں گے وہ اپنا ٹھیک ہونے کے لیے یہ خط لکھیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ تو اور بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں موجود ہیں، ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کچھ لوگوں سے۔ چچا کہاں سے آیا؟ ہم آرام سے سہرسہ۔ اچھا، حضرت کی تقریر ابھی سنا؟ سنے تھے۔ کیا بولے؟ بہت بڑھیا۔ حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز ہیں حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب۔ حضرت آپ کا بہت استقبال۔ شکریہ آپ کا۔ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر نے ابھی امت کو جو پیغام دیا خانقاہ رحمانی کے عظیم پلیٹ فارم سے، اور جو ترکیب مسجد میں جو ابھی خطاب کیا، جو ترکیب بتائی اللہ سے قرب اور رسول اللہ سے قرب حاصل کر، کیا ترکیب تھی، کیا پیغام تھا، آپ کو کیسا لگا بذات خود، لوگوں کے لیے یہ کیسا پیغام؟ خلاصہ یہ کہ صاحب اپنے آپ کو اللہ کے حضور جانے کا اور اللہ کی معرفت کا کی جو شکل ہو، اس شکل کو ان خانقاہوں میں رہ کر اور مریدوں اور اپنے مرشد سے استفادہ کر کے، ان سے معلومات کر کے راستے کو آگے بڑھانا، اور خانقاہی نظام سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا، اسی میں فائدہ ہے، اور اس سے اللہ کے قرب نہ حاصل ہوتا ہے۔ مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت تاکید کیا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی محبت، اور تمہارے اندر، تمہارے سینے میں جو 6 لطائف ہیں، اس 6 لطائف پر محنت کرنے کو کرو، اور محنت کر کے اپنے قلب کو منور کرو، اور قلب کو اس قابل بنا لو کہ سارا جسم پہ اس کی صحیح حکومت چلے، اور آدمی اس دنیا میں ایک مسلمان، سچا اور پکا مسلمان بن کر رہے، خود کی، اپنے اہل و عیال کی خدمت کرے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں دنیا میں سبوں کی خدمت کرے۔ یہ ان کی طرف سے ایک خاص
ہدایت ہوا کرتی تھی. حضرت نے جو ہے حضرت ابھی موجودہ حضرت نے ابھی اپنے پیغام میں اللہ کو اللہ کے رسول کو کچھ خط وغیرہ لکھنے کی بات کہی. کیا تھا وہ؟ وہ کہ اللہ کے رسول کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو اپنا ہفتہ میں یا مہینے میں کوئی ایک دن مقرر کر کے اور ان کو اللہ کو اور یا ان کے رسول کو مخاطب کر کے ایک لکھو خط کہ ہم سے ایسی ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں، ان غلطیوں کو آپ معاف فرما دیجئے اور ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دیجئے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی خط لکھو مہینہ میں کسی دن اور اطمینان و سکون کے ساتھ، اور اس میں اپنے اندر کی باتوں کو ظاہر کرو، تو اس سے تمہارے لیے اصلاح کا رستہ آسان ہوگا اور تمہارے اندر وہ باتیں پیدا ہوں گی جو اسلام میں مطلوب ہیں. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. چچا کہاں سے تشریف لائے؟ ہم برہارا سے تشریف لائے. کیا نام ہوا آپ کا؟ محمد یاسین. ابھی حضرت کا تقریر سنا؟ اللہ حفاظت. کیا بولے وہ، کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا، بہت جیسے دین کے بعد سنے دل خوش ہوا، جیسے بیٹھ بھی ہو گئے جیسے اللہ کے بھروسے. بیت ہو گئے آپ؟ جی ہاں. خانقاہ سے کیا لے کے جا رہے ہیں آپ؟ تینوں باپو سے ہم بیٹھے ہیں، تینوں باپو سے دونوں تو گزر گئے. تب ان سے کن سے حضرت مولانا ولی رحمانی، حضرت مولانا منت اللہ صاحب، دونوں سے بیٹھ ہوئے. تو ایک مولانا ہم سے کہیں کہ بھائی صاحب آپ کا پیر گزر گئے. ہم نے کہا کہ ہاں ہمارے پیر گزر گئے. کہا کہ پھر زندہ پیر سے بیٹھ ہو جائیے. تو اس کے پیچھے ان سے جیسے فیصل رحمانی صاحب سے جیسے بیٹھ. کیسا محسوس کر رہے ہیں ان سے بیٹھ ہو گیا؟ بے شک بیٹھے. اللہ حفاظت فرما، اللہ قبول فرما، اللہ ہمارے قوم کی حفاظت فرما. اللہ پاک جزاکم اللہ. چچا کہاں سے تشریف لائے آپ؟ ہم باقا سے. اچھا باقا سے آئے. حضرت کی تقریر ابھی سنا تھا؟ بہت بہترین الحمدللہ. کیسا لگا؟ کیا پیغام دیا؟ بہت اچھا الحمدللہ. کیا پیغام دیے حضرت؟ پیغام سب سے دیا کہ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اختیار کرنا، ان کے طریقے پر نرمی چلنا، ان کے قدم پر چلنا، ان کے جو بات پر ہے ان پر چلنا، جذبات میں آ کر کو ہٹنا جانا. وعلیکم السلام. کہاں سے تشریف لائے؟ کشن گنج ضلع سے. ابھی حضرت کی تقریر سنے؟ کیا تقریر تھی؟ کیسا لگا پیغام حضرت؟ بہت پیغام اچھا لگا، ترقی کر رہا ہے. کیا لے کے جائیے گا آپ خانقاہ سے؟ خانقاہ سے لے کے جائیں گے جو حضرت بولے اس پر عمل کرنا ہے ہم کو. کیا بولے حضرت؟ کوئی ایک چیز جس پہ عمل کرنا ہے جو آپ کو دل کو چھوا. جو بولا کہ ایک گھڑی 1 منٹ یا 2 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ کرنا ہے، اور جو اچھا کیے ہیں تو اچھا لکھنا ہے، اور غلط ہوا تو غلط کو لکھنا نہیں ہے، اچھائی کو لکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بھیجنا ہے لکھ کر کے. تو کیسا لگا یہ والی بات جو حضرت؟ بہت اچھا، بہت دل میں بیٹھ گیا. یہ لے کے جا رہے ہیں جہاں لے کے جا رہے ہیں. تو آپ بیت بھی ہیں حضرت سے؟ ہم تو بڑے حضرت سے ہیں بیت. تجدید ان سے نہیں کیا؟ اس کے دادا سے. دادا سے ان سے نہیں کیا ہے تجدید؟ اس سے بھی ہم بولے ہیں، بولے نہیں ٹھیک ہے. حضرت ولی نمان سے بھی ہم بولے، انہوں نے بولا نہیں ابا اس سے جائیں تو ٹھیک ہے. نہیں تو مطلب وہ تو ہے ہی ہیں بیت. آپ جو سجادہ نشین نئے آتے ہیں ان سے تجدید کر لینا ہوتا ہے، آپ ان سے بھی بیت ہو جائیے جب آپ کو موقع ملے. نہیں ہم کو یقین نہیں ہے، ہمارا دل میں بیٹھ گیا ہے. بس آنا ہے خانقاہ، ہم کو ہر سال آنا ہے. بیچ بیچ میں بھی بیچ میں بھی ہم آتے ہیں جب ضرورت پڑتا ہے تو. بہت بڑھیا، یہی خانقاہ ہے، یہاں سے آپ کا تعلق ہے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. کتنا سال ہو گیا ہم شادی سے پہلے، ہمارا لڑکا کا 42 سال عمر ہو گیا ہے، شادی نہیں کیے تھے. اس سے پہلے ہم حضرت سے بیٹھے ہیں. حضرت امیر شریعت رابع سے. سلام چچا، کہاں سے تشریف لائے؟ ضلع رڑیا ہوا. رڑیا. ابھی جو حضرت تقریر کی ہے مسجد میں ابھی سنے؟ ہاں سنے. کیا تھا؟ کیا بولے؟ ٹھیک بولا. کیا سب بولے؟ بولا جو حدیث مسئلہ والا بات ہے، اللہ رسول کا بات بولا. اور کیا بولا؟ چچا کہاں سے تشریف لایا؟
हम बसीला मधुबनी जिला के। जी, मधुबनी जिला के। अच्छा, मधुबनी। अभी हजरत की तकरीर सुने थे मस्जिद में, क्या बोले वो, क्या लेके जा रहे हैं आप यहाँ से, क्या समझे उनकी बात? उसकी बात तो बहुत समझे। यहाँ से अल्लाह का हम ईमान लेके जा रहे हैं। अल्लाह जो हमको तौफीक दिया, कहा अल्लाह वो बात को वो अमल करे। तो हजरत साहब कैसे लगे आपको, खानका के बुजुर्ग पीर साहब कैसे लगे? बहुत बढ़िया लगे हमको। तशरीफ लाया आप? कटिहार जिला से। अभी जो हजरत जो तकरीर किए, जी, क्या तकरीर किए, क्या सुने आप, क्या समझे? वही ये वक्फ बोर्ड के बारे में बोले। अच्छा, कहाँ से तशरीफ लाए? चांसिंग पट्टी सुपौल से। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाए चाचा आप? मधुबनी जिला से। अच्छा, अभी हजरत की जो तकरीर हुई मस्जिद में सुने? जी हाँ। क्या था, क्या बोले हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने बिल्कुल उस पर 100% हम सबको अमल करना चाहिए। क्या बोले वो? समझ गए। एक तो यहाँ जो आए हैं समझ गए, और हजरत जो बोले वक्त के ऊपर। कारी शमशुल हुदा रहमानी साहब जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं इस वक्त, और बरसों से आते हैं, हमारे वालिद साहब के साथियों में से हैं। तो हजरत साहब बतौर खानका रहमानी के सज्जादा नशी आपको कैसे लगे, क्या तासुरात हैं आपके इनके ताल्लुक़ से? तासुरात ये है कि हजरत ऐसे लगे कि महसूस हो रहा है कि दादा रहमतुल्लाह अलैह कि सारी खूबियाँ अल्लाह ताला उनको अता कर दे, उसी के नक्श क़दम पे वालिद के और के सबको उसकी बका रखेंगे इंशाअल्लाह समझ। और तासुरात तो बहुत अच्छे हैं। और मेरे यहाँ यानी दादा और वालिद की याद के लिए मेरे घर वहाँ लखनऊ ले जा चुके हैं तशरीफ़, दोनों भाई समझे। और तो बहुत तासुरात अच्छे रहे उन लोगों के। अब महसूस हुआ कि पुरानी रवायत बाकी है। माशाअल्लाह। हज़रत ने आज तकरीर में मुख्तसर मगर जामे, मगर वहदत का जो इज्तिमाइयत, क्या कहा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कहा, पहले ये बताइए आप। सबसे बड़ी बात ये जो कही कि अपने ईमान के मजबूती के लिए कि क्या कहते हैं, एक ख़त लिखे हैं हुजूर के नाम, ये एक बिल्कुल नई चीज़ उन्होंने कही समझ गए। नया महसूस हुआ इसमें। आदमी को वाकई इसका मुहासबा करेगा आदमी, उसको दिखेगा तो अपनी कमी और अच्छाई या बुराई का खुद एहसास होने लगेगा आदमी कि क्या कहा। तो आपने बहुत सारे बुज़ुर्गों को भी देखा, उलमा को भी देखा, मैं आपको जानता हूँ। तो बतौर एक सज्जादा नशी जो ये नसीहत, जो पैगाम उन्होंने वहदत और इज्तिमाइयत का जो दिया, लोगों के लिए कितना ये मुफीद साबित होगा, किस कदर लोगों के दिल में ये बात बैठी होगी? मैं समझता हूँ कि 90% लोगों के दिल में बात बैठ जाना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए लोगों को। और मैं ख़ुद भी अपने यहाँ अमल कराऊँगा, इसलिए कि हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब ने सन 2 में से मेरे यहाँ दरूद शरीफ का प्रोग्राम जारी किया, पहले शनिचर को बाद नमाज इशा। हज़रत मौलाना ख़ुद भी उसमें शिरकत करते रहे, इसीलिए यह तारीख़ रखी थी कि मैं इस इलाक़े में हूँगा तो यहाँ शिरकत करूँगा, और शिरकत की। और हमारे का जो प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें क्या कहते हैं, मौलाना सालिम साहब भी तशरीफ़ ला चुके समझ गए, और मौलाना सईदुर्रहमान साहब बड़े और भी उलमाए कराम हज़रत की वजह से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए बहुत से लोग समझ गए। उलमाए कराम की एक लंबी फ़हरिस्त है और हज़रत के साथ भी समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आप।